7ویں امام کے توسل کے مسائل کچھ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. اور یہ توسل کیسا ہونا چاہیے؟ ہم شفائے مریضان کا اختیار وسیلے کے عنوان میں خدا نے امام موسی کاظم علیہ السلام کو دیا. اگر کوئی مریض ہو تو امام موسی کاظم علیہ السلام پر مخصوص درود پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا شان ہے امام موسی کاظم علیہ السلام. امام علیہ السلام جا رہے ہیں حج کے لیے، اور راستے میں شقیق بلخی، بلخ کا رہنے والا شقیق نامی ایک صوفی کہوں یا ایک عام عالم کہوں، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ بالکل پتلا دبلا سا جوان ہے، نوجوان، یعنی ایک خوبصورت حسین مگر بہت پتلا دبلا سا متقی پرہیزگار بنا ہوا. اس کے الفاظ سارے قافلے سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. شقیق کہتا ہے میرے دل میں خیال گزرا، یہ ایسا لگتا ہے جیسے دوسروں میں بوجھ بننا چاہتا ہے. اب یہ لوگوں سے کہے گا مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے زیادہ راہ دو، یہ اللہ کے نام پر لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے. شقیق کہتا ہے ابھی میرے دل میں خیال گزرا تھا کہ میں اس کے قریب سے گزرا کہ دیکھوں کیا کر رہا ہے. آواز دی شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ. اے شقیق گمان سے پرہیز کرو کہ بہت سارے گمان گناہ تک لے جاتے ہیں. شقیق لرز گیا. جو میرے دل کی نیت پہچان جائے وہ کوئی عابد شب زندہ دار ہے، وہ کوئی مصنوعی صوفی نہیں ہے. شقیق کہتا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے بہت غلط بات سوچی ان کے بارے میں، یہ تو کوئی اللہ کے پہنچے ہوئے عابد ہیں، تو کیوں نہ میں ان کے پاس جا کے توبہ کر لوں، ان سے ایکسکیوز کر لوں، معافی مانگ لوں. جیسے ہی کہتے میں قریب پہنچا، آپ نے آیت شروع کی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. خدا کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے. شقیق کہتا ہے اب تو میں سمجھ گیا یہ عابد نہیں ابدال ہیں. عابد اور ہیں، ابدال اور ہیں. اللہ اکبر. کہتا ہے پھر منزل واقصہ پر میری پھر ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ پانی بھرنے کے لیے کنویں کے کنارے پہنچے ہیں. کہتا ہے میں ان کے ساتھ ساتھ گیا دیکھوں کہ کرتے کیا ہیں. ہاتھ میں جو برتن تھا پانی بھرنے کے لیے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے کنویں میں گر گیا، اور جیسے کنویں میں گرا آپ نے اپنے دستے دعا بلند کیے، پروردگار تو مجھے پانی پلاتا جب پیاسا ہوتا ہوں، اور تو ہی مجھے کھانا کھلاؤ جب میں بھوکا ہوتا ہوں. پروردگار میرے پاس یہ ایک ہی برتن تھا، میرے پاس اور نہیں ہے، میرا برتن مجھے واپس لوٹا دے. کہتے میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر ہوا، یہاں تک کہ دستے قدرت میں آ گیا امام کی. یہ پہچانتا نہیں امام کو ابھی تک. امام نے اپنے برتن کو پانی سے بھرا، وضو فرمایا، اور وضو فرما کے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی. 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد
پھر آپ نے ذرا سی ریت اٹھائی، ریت صحرا کی، اور جو برتن میں بچا وہ پانی تھا اس میں ڈال دیا اور اسے ہلا کے اسے پینے لگے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ریت پانی میں ڈال کر اسے ہلا کر، اب آپ میں سے بہت سوں کا تعلق اندرون ملک سے ہے نا، ایک پینے کا مشروب ہوتا ہے گرمی کے موسم میں، ستو کہلاتا ہے۔ بعض نے لکھا کہ وہ عنوان تھا، بعض نے لکھا کہ فالودہ عنوان تھا، یعنی ایسی شے تھی پینے والی جس میں دونوں کام ہو جائے، پیاس بھی بجھ جائے اور پیٹ بھی بھر جائے۔ کہتا جب میں نے دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں تو میں قریب آ گیا، میں نے کہا جو خدا نے آپ کو عطا کہ تھوڑا سا مجھے بھی پلا دیجئے، اسے کیا خبر تھی کیا پی رہے ہیں۔ امام نے اپنا برتن اس کے آگے حوالے کر دیا، کہتا جب میں نے اسے پیا ایسا لگا جسے فالودہ پی رہا ہوں، فارسی میں لکھا، عربی کے ستو پی رہا ہوں۔ کہہ رہا اس کے پینے کے بعد نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ ابھی تک جانتا نہیں امام کون ہے، اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ امام موسی کاظم سے آپ کا نام پوچھے۔ کہتا ہے میں مکے پہنچ گیا اور جب حرم میں پہنچا تو حرم میں نے دیکھا اسی جوان کو لوگ ایسے گھیرے ہوئے کہ ٹوٹے پڑ رہے چومنے کے لیے، ہاتھ سلام کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے۔ میں نے پوچھا یہ ہیں کون؟ کہ تجھے نہیں معلوم؟ کہ نہیں، کہ یہ موسیٰ ابن جعفر ہے۔ اللہ اکبر، میرے مولا کی شخصیت۔ تو کبھی شقیق کے ذہن کا علاج کیا، کبھی دل کا علاج کیا، کبھی پیٹ کا علاج کیا۔ ذہن میں آیا تھا گمان تو گمان کا علاج کیا، دل میں آیا توبہ کا خیال تو توبہ کی نوید دے دی، بھوک لگی تو کھانا کھلا دیا۔ اور اس کے بعد سفر حج پر ایک مرتبہ میرا اور آپ کا ساتواں مولا اس طرح سے بڑھ رہا تھا کہ راستے میں آپ نے دیکھا ایک عورت اپنے بچوں کو لیے بیٹھ کے رو رہی، راستے میں روئی چلی جا رہی۔ ہم اور آپ اگر ہوں تو شاید اپنا وقت بچائیں، کہاں اس کے چکر میں پڑیں گے، حج پہ جا رہے ہیں، اللہ خود اس کی مدد کرے گا۔ حجت خدا ایسا نہیں کرتے تھے، آپ قریب آ گئے، رونے کا سبب پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ یہ سبب پوچھنا بالکل ایسے جیسے خدا چاہتا ہے بندے مجھ سے زبان سے دعا کرے، ورنہ مولا تو جانتے تھے مسئلہ کیا ہے۔ کہنے لگی وہ میں بیوہ خاتون ہوں، یتیم بچوں کے ساتھ رہتی ہوں، ہمارا کل سرمایہ ایک گائے تھی، جس کے دودھ سے ہم استفادہ کرتے تھے، وہ گائے مر گئی۔ امام فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو تمہارے لیے گائے کو واپس زندہ کر دو۔ اور سمجھ نہیں سکی کہ کیا کوئی مری ہوئی گائے زندہ کر سکتا ہے۔ روایت کا جملہ کہ آپ نے مصلی بچھایا، اور مصلی اس لیے بچھایا تاکہ کوئی انہیں خدا نہ کہہ دے۔ مصلی بچھا کے خدا کی بارگاہ میں بندوں کو خدا سے رابطے کا سلیقہ دیا، اور سلیقہ دے کے پھر آپ نے، روایت کے جملے ہیں کہ یا تو اپنے عصا سے یا اپنے قدم مبارک سے اسے مس کیا، مری ہوئی گائے کو ادھر مس کرنا تھا، ادھر گائے میں حرارت پیدا ہوئی اور گائیں باذن پروردگار امام کی ٹھوکر سے زندہ ہو گئی۔
جیسی خاتون نے دیکھا خوشی کے مارے پاگل ہوئے، عجیب الفاظ سے چیختی چلاتی ایھا الناس آؤ آؤ دیکھو شبیہ ہے عیسیٰ بن مریم. چونکہ مسلمان تو اتنا سمجھتے ہیں کہ بس عیسیٰ ابن مریم تھے کہ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. ہمارا ہر امام عیسیٰ کا وارث. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی قدر، ساتویں امام کی شخصیت میں خدا سب کو نصیب کرے کاظمین کی زیارت. کاظمین کی زیارت کے ساتھ ساتھ ساتویں امام کے توسل کے مسائل کچھ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. اور یہ توسل کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے اور آپ کے یہاں چوتھے امام مشہور ہوئے شفائے مریضان کے لیے وسیلہ. جب بھی کوئی بیمار ہوا آپ نے کہا بیمار کربلا کا واسطہ پروردگار اس بیمار کو شفا کاملہ دے، شفا ہو گئی. لیکن خود آل محمد کے درمیان یہ اختیار خدا نے کسے دیا؟ شفائے مریضان کا اختیار وسیلے کے عنوان میں خدا نے امام موسی کاظم علیہ السلام کو دیا. اگر کوئی مریض ہو تو امام موسی کاظم علیہ السلام پر مخصوص درود پڑھے، پھر خدا سے وسیلہ قرار دے کر امام کی ذات مقدس کو شفا مانگے. بدن میں اگر کہیں پر تکلیف ہو تو ساتویں امام کا نام لیتے جائیے. اللہم صلی علی موسی بن جعفر، اللہم صلی علی موسی بن جعفر، اللہم صلی علی موسی بن جعفر. ساتویں امام کا نام لیجئے مگر یقین کے ساتھ، نہ کہ آزمائش کے ساتھ. اور یہ جملہ میں اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا، یعنی خطیب اہل بیت بہت مشہور شخصیت کہ آج تک ان کی یاد اذہان سے محو نہیں ہو پاتی، علامہ رشید ترابی مرحوم اللہ مقام. علامہ رشید ترابی مرحوم مجالس کے حوالے سے عنوان پر گفتگو کرنے والے اردو زبان کے پہلے خطیب تھے کہ جنہوں نے عنوان کے لحاظ سے مجالس کا ایک ربط بیان کیا تھا. ساتویں امام کی مجلس میں یہ جملہ انہوں نے پڑھا، ورنہ اردو زبان میں اس سے پہلے اس طرح جملہ بیان نہیں ہوتا تھا. ہم سب کے سب تو چوتھے امام کے نام سے شفا مانگ رہے ہوتے تھے، مگر حدیث بھی ہے، دعائے توسل کے الفاظ بھی ہیں، اور سرکار ختمی مرتبت کا پیغام بھی ہے کہ میرا بیٹا موسی کاظم وسیلہ ہے شفائے امراض کے لیے. کہتے ہیں علامہ رشید ترابی مرحوم کہ جس کو آنکھوں میں تکلیف ہو، خاص طور سے اللہم صلی علی موسی بن جعفر، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، ساتویں امام پہ درود پڑھے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد.